अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाकी बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई जो है वो तकब्बर है। अपने आप को बड़ा जानना, खुद पसंद हो जाना, गरूर करना, ये किबर किबर जो है वो अल्लाह ताला को नापसंद है, सख्त नापसंद है। क्योंकि असल में बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है। इसीलिए हम नमाज की नियत करते हैं तो कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर रुकू और सजदे में जाते हैं फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, और जब रुकू सजदे से उठते हैं फिर कहते हैं अल्लाह अकबर। नमाज में हर रकत में हम अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं तो गोया कि अपने नफ्स की बड़ाई और हर तरह के दूसरे लोगों की बड़ाई का इनकार करते हैं। आज की हदीस मुबारक इसी मौजू के ऊपर है। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने इसे रवायत किया है। हदीस सही है और इसके तमाम रावी भी मुस्तनद हैं, सिका हैं, सही हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। एक आदमी ने पूछा कि आदमी ये चाहता है कि इसके कपड़े और जूते अच्छे हों, तो क्या ये भी किबर में दाखिल होगा? क्या ऐसा ज़ौक रखने वाला भी जन्नत से महरूम रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह ताला पाकीज़ा है और सफाई सुथराई को पसंद करता है। तकब्बुर के मानी है कि अल्लाह के हक के बंदगी को अदा ना करना और इसके बंदों को हकीर जानना। इसी तरह की एक और हदीस है इसी मौजू पे, मसनद अहमद की हदीस। ये हदीस मुबारक सुन्नन अबू दाऊद की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतकब्बर आदमी जन्नत में दाखिल ना होगा और ना वो शख्स जो झूठी शेखी बिगाड़ता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और झूठ बोलता है। असल में इस हदीस मुबारका में भी ये बात बताई गई है कि एक तो तकब्बर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा अपने आप को झूठ बोलकर बड़ा साबित करे, यानी अपनी बुराई, अपने रिज़्क की, हसब और नसब की, अपने कमालात की। इसमें ना बहुत अहम बात अपने दिल का जायजा है कि जब हम बात कर रहे होते हैं अपने खानदान की, अपने कमालात की, या अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार की, तो हमारा जज्बा क्या है? अगर तो वहाँ जज्बा दूसरों को दावत देना है, दूसरों को नेकी पर उभारना है, तो उसका अपना एक बदला और अजर है। लेकिन जब दिल के अंदर ये ख्वाहिश हो कि मेरे खानदान, मेरी नस्ल, मेरा हसब, मेरी ज़ात, मेरी कौमियत, मेरी वतनियत, इन सब की मैं तारीफ इस तरह से करूं कि दूसरे के ऊपर मेरा रोब हो और पता चले कि मैं तो बहुत आला कमालात की भी हामिल हूँ और आला नसब की भी हामिल हूँ, तो फिर ये किबर में आता है। एक और हदीस मुबारका है, सुन्ने अबू दाऊद पे है कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मोमिन का तहबंद तो इसकी निस्फ पिंडली तक रहता है, इसके नीचे टखनों से ऊपर रहे तो कोई गुनाह नहीं, टखनों से नीचे हो तो वो जहन्नम है। गोया कि वो किबर की अलामत है। एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये सही बुखारी की हदीस है, कि मेरा तो तहबंद ढीला हो जाता है, टखने तक चला जाता है, तो क्या मैं भी अपने रब की रहमत से महरूम हो जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम घुमंड से तहबंद घसीटने वालों में से नहीं हो, फिर तुम खुदा की निगाह करम से क्यों महरूम रहोगे? असल बात ये कि तहबंद का टखनों तक आ जाना अगर तो बड़ाई की अलामत के लिए है तो वो फिर गुनाह है। अगर वो आदतन है या किसी मसले की वजह से है लेकिन किबर नहीं है, तो असल बात जानना ये है कि वो किबर नहीं है तो फिर वो जायज है। मतलब ये है कि फिर उसका गुनाह नहीं है, उसके कुछ मसाइल हैं और उन मसाइल की वजह से उसका तहबंद जो है वो नीचे लटक जाता है। पसंदीदा यही है कि अपनी तहबंद को अब टखनों से ऊपर ही रहे, टखनों तक ही रहे, लेकिन औरत के लिए ये है कि उसके टखने ढके हुए होने चाहिए क्योंकि उसके टखने सतर में शामिल होते हैं। अच्छा, ये हदीस मुबारका जो हमने बिल्कुल शुरू में देखी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू के अंदर 3 अहम बातें बयान फरमाई हैं। एक तो ये कि जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। गोया कि अपना जायजा मसलसल लेने की जरूरत है कि कहीं किसी तरह का किबर अपनी शक्ल सूरत का, अपने रिज़्क का, अपनी सलीका शारी का, अपनी अक्लमंदी और समझदारी का,
کسی بھی طرح کا کبر جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں موجود ہو، ہم مسلسل جائزہ لیتے رہیں۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک بار یہ ختم ہو جائے گا تو ختم رہے گا، بلکہ انسان کوئی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر کبر کا آنا ایک فطری سی بات ہے، اس لیے اس کو نکالنا، اپنی اصلاح کرنا یہ مسلسل عمل ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ آج کے دور میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صفائی ستھرائی، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھے سے رہنا اور خوبصورت نظر آنا، خوبصورت لگنا، جس کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، پہننے اوڑھنے پہ اخراجات کیے جاتے ہیں، اپنی شکل و صورت اور بناؤ اور سنوار پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر ایک شخص کو یہ خواہش اور شوق ہے اور اس کے پاس اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھے سے اپنی ساری چیزوں کو رکھے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ البتہ اگر اس کا مقصد غرور، تکبر اور اپنی بڑائی ثابت کرنا ہے لوگوں کے اوپر، اور دوسروں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ اس کے سامنے کم تر اور کمزور ہیں، تو پھر اس کا گناہ ہوگا۔ اگر اس کا ایسی کوئی نیت، ارادہ یا ایسا طبیعت اور مزاج میں کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اچھا پہننا اوڑھنا یا بننا سنورنا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری بات اس میں بتایا یہ گیا کہ اللہ تو پاکیزہ اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، یعنی گویا کہ صاف ستھرا رہنا اور اپنی استطاعت کے مطابق اچھا پہننا اوڑھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کہ بندے کے پاس موجود نہ ہو، وہ اس سے زیادہ پہنے اوڑھے خواہش کرے، جس کے بعد کرپشن کے راستے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کے راستے کھلتے ہوں، تو یہ پھر گناہ میں آتا ہے۔ تیسرا موضوع بہت ہی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کے معنی اللہ کے حق کے بندگی کو ادا نہ کرنا ہے اور اس کے بندوں کو حقیر گرداننا، یعنی یہ تکبر کی بہت بڑی قسم ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا غلام بن کر نہ رہے، ہر وقت اللہ کی مرضی پر نہ چلے، کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے جب حیا علی الفلاح کی آواز آئی ہے، حیا علی الصلاح کی آواز آئی ہے، تو پھر اٹھنے کی بجائے کیا کرے کہ اپنے نفس کو ترجیح دے، اس کے آرام کو ترجیح دے اور سویا رہے اور نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح پانچوں نمازوں میں جب دل کیا تو نماز پڑھ لی، اور جب نفس نے کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی۔ اسی طرح جب اللہ کا حکم جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کیا، اور بندگی تو پوری زندگی اللہ کی غلامی ہے، غلامی کی بجائے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی امیدیں، اپنی تمنائیں اس کے مطابق کمائے بھی، اس کے مطابق حلال و حرام کا کوئی تمیز نہ کرے، خرچ کرنے میں بھی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، لین دین میں بھی معاملات کو خراب رکھے، تو پھر یہ حق کے بندگی کے خلاف ہے اور یہ کبر ہے۔ جب بندہ اللہ کی بندگی کو اگنور کر کے اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھ کر نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اصل میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی حق بندگی ادا نہ کرے، اور یہ کہ اس کے بندوں کو کسی بھی طرح حقیر جانے، وہ غریب ہوں تو اس لیے حقیر جانے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی، انہیں رکھنا نہیں آتا، انہیں کمانا نہیں آتا، انہیں خرچ کرنا نہیں آتا، انہیں سنبھالنا نہیں آتا۔ اور ایک اور کبر ہمارے اندر جو دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر ایک طرح کا کبر یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ نیک ہیں اور لوگ بڑے بد ہیں، لوگ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اور جو کچھ صاحب علم ہیں ان کے اندر صاحب علم ہونے کا کبر بھی آ جاتا ہے، وہ بھی بہت ہی نقصان دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس بات سے کہ بندہ ایسے کبر میں مبتلا ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ صاحب علم ہے، وہ بڑا ہی متقی ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ، اپنی فکر، ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، اور جائزہ لیتے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ کبر کی ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم غور کریں اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر، اپنے رویے پر، اپنے معاملات پر، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کب کس وقت ہم اللہ کے مقابلے میں اپنی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، آرزوئیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کس طرح کے لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں کچھ مسائل رہتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں کبر موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تکبر یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے، کہ ہمیشہ
اچھی سیٹ پہ ہی بیٹھنا ہے، اچھی سے مراد نمایاں جگہ پر بیٹھنا ہے، نمایاں ہو کے بات کرنی ہے، ایسا لباس پہننا ہے جو دوسروں سے ہمیں ممتاز کر دے، یہ بھی کبر کی علامت ہے۔ نصیحت قبول نہ کرنا، غلطی ماننے سے کترانا، دوسروں کو عزت نہ دینا اور گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یہ سب کبر کی علامتیں ہیں اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تکبر اس حد تک پہنچ جائے کہ آدمی حق کے الہی کا انکار کرنے لگے تو یہ کفر ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے جو حقوق ہے، یعنی اللہ کے الہ ہونے کا حق، اللہ کے معبود ہونے کا حق، جب انسان اس کا انکار کر دے تو یہ کفر ہو سکتا ہے۔ لیکن عام مسلمان کا تکبر کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے شخص کو سزا مل سکتی ہے مگر آخرکار ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا جب تک وہ کفر میں مبتلا نہیں ہے۔ اور دو باتیں مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد اسے انا کی وجہ سے قبول نہ کرنا یہ بھی کبر ہے، لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا یہ کبر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تکبر دل میں ہوتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان حق قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبر ایسی چیز ہے غیر مرئی سی جو نظر نہیں آتی مگر اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو انسان کی اخلاقیات، اس کے معاملات، اس کی تزکیہ، ساری چیزوں کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے شعور، اپنے لاشعور کا جائزہ لینا کہ کہیں پر ہمارے اندر کسی بھی طرح کا کبر نہ ہو، اور اس کے لیے کوشش بھی ہے، اللہ سے دعا، دونوں چیزیں بہت لازمی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے سے دعا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں گے، ایک دوسرے کے مسائل اور حالات کو سمجھ کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اپنے ساتھیوں، اپنی بہنوں، بھائیوں، اپنے قریبی رشتوں، اپنے خون کے رشتوں، اب سب کو جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچائیں گے، بہت ہی خوبصورتی سے، بہت نیچرل طریقے سے، محبت سے، غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کو گائیڈ کریں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں تاکہ ہم اس بڑے مرض سے بچ سکیں۔ آمین۔